آیت نمبر 1 سے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز تھوڑی سی تیز کر دیجیے گا۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور یوں رمضان ختم ہوا۔
اب اگلا سال، اگلے سال کا انتظار. کل عید ہوگی اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم سب انتہائی جوش و خروش کے ساتھ عید منائیں گے. آج کی ہم یہ ٹرانسمیشن تھوڑی سی مختلف رکھیں گے. ٹاپک ہم نے ہر روز ڈسکس کیے ہیں، آج کوئی ٹاپک نہیں ہوگا. آج میں ایران کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج میں آبنائے ہرمز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ 55 روپے جو بڑھا دیے گئے تھے فی لیٹر، یہ کیوں بڑھا دیے گئے تھے. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عید تو کچھ لوگوں کے لیے آتی ہے، اکثر لوگوں کے لیے عید آتی ہے، لیکن اس عید کے ساتھ تفکرات بھی آتے ہیں. فکریں کس بات کی؟ فکریں اس بات کی کہ اگر میری 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو ہم کیسے پورا کریں گے. خوشی سبھی منا لیتے ہیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ، سبھی منا لیتے ہیں. اور میں نے تو آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال نے کہا تھا تو یہ تو ساری بات صحیح ہے، ہمیں تو ایک وہ لالی پاپ دے دی جاتی ہے، ایک پیسیفائر منہ کے اندر چوسنی ڈال دی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہیں جی آپ نے تو خوشی رہنا ہے. تو رہنا تو ہے، خوش رہ لیں گے، لیکن کوئی ذمہ داری تو آپ کی بھی ہونی چاہیے نا. سارے ہم کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک. کچھ اپنے دل پر بھی زخم، اور جنہیں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ بھی رہے ہیں. آپ ہماری وجہ سے قائم ہیں، آگے سن لیجئے گا. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک. مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑ کھڑایا تو کیا کرو گے. تو سوال یہ قابل اجمیری کا شعر ہے اور بڑی خوبصورت غزل ہے. تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے. میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے. سوال یہ ہے کہ آج کوئی، میں نے کہا نا کوئی ٹاپک نہیں ہے. ہمارے ہاں سن کے لوگ گزار دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں شکل کو دیکھ کے کہ یہ کون سی بات کرے گا. گھڑا بھر کے جاہل، معذرت، گھڑا بھر کے جاہل لوگ جہالت کی بکواس کرتے ہیں اور ہمیں مفکر جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے وہ ہمارے مفکر ہوتے ہیں. اور اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کے لباس کو مذاق بنایا جاتا ہے. نہیں تم تو یہ بات کر نہیں سکتے، تم تو انٹرٹینمنٹ سے آئے ہو، تمہیں کیا پتا، تم سیاست کے بارے میں. کیوں؟ اندھے ہیں ہم، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ڈگری نہیں ہے، دنیا کو نہیں سمجھتے. تم سمجھاؤ گے؟ ذہن معوف ہے، فالج زدہ ذہن ہے، کیا ہے ایسے کون سے آپ جن چیزوں کو رک رک کے بولتے ہیں وہ بھی سمجھ آ جاتی ہیں، جن چیزوں کو چھپاتے ہیں وہ بھی سمجھ آ جاتی ہیں. کس بے وقوف نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے قوم جو ہے اس میں جاہل بستے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ اس بات پہ مصر ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں. قریباً کوئی یہ ذکر ہوگا 4-5 مارچ کا، 750 کے قریب ویسلز جو تھے وہ آبنائے ہرمز میں روک دیے گئے تھے. ایران اور عمان کے بیچ میں یہ ایک راستہ ہے، تقریباً 20 ملین بیرل کے قریب آئل تھا، مور اور لیس. پاکستان میں ابھی 8 سے 11 دن کا فیول جو تھا وہ باقی تھا، اور اس روز میں نے لائنز لگی ہوئی دیکھی تھی. آپ کو ایک ڈیفرنٹ راؤٹ نکالنا تھا تو یہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ 4 مہینے بعد ہونے کیا والا ہے. معاف کر دیں، اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 4 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، پھر میں بے وقوف ہوں. کیونکہ اگر مجھ جیسا کم عقل یہ جانتا ہے کہ ایران پہ حملہ ہونا ہے، اگر مجھ جیسا کم عقل یہ جانتا ہے کہ ایران، رشیا اور چائنا کا نیکسس بننا ہے، مجھ جیسا کم عقل یہ جانتا ہے کہ فرانس نے آپ کا ساتھ دینا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے اس حملے کو جسٹیفائی کرنا ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ تو مجھ سے کہیں سمجھدار ہیں. لیکن قوم کا درد آپ کو بے تحاشا ہے. عید سے پہلے ہم نہ بلبلائیں، یہ ہو نہیں سکتا. حیرت انگیز قوم ہے ہم. پیٹرول سستا ہو جائے تو لائنز لگ جاتی ہیں، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو لائنز لگ جاتی ہیں. کمال قسم کے مطلب ہمارے افکار ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں
ببانگ دوہل یہ بات کر رہا ہوں. جید پولیٹیشنز ان سے کہیں سامنے بیٹھے ایمانداری کے ساتھ لائیو جائیں گے, 10 سوال میں کروں گا, 4 کے جواب دے دیں اور بات ہر چیز پہ اٹھے گی, آپ کے ماضی سے لے کر آپ کے حال تک, اور آپ کے حال سے لے کر آپ کے مستقبل میں جو ہونے والا ہے, آپ کو جو کانٹریکٹس ملے ہیں, چھوڑ دینا, جانے دینا یہ باتیں. کس کو سنا رہا ہوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہونا. مجھ جیسے لوگ چیخ چیخ کے چلے گئے. ہم وہی لوگ ہیں, میری تو کوئی اوقات نہیں, ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو الیکشن ہروایا تھا. اس کے آگے میری زبان ساتھ نہیں دیتی. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ بھی, بے وقوف تو ہم بھی نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جس نے اس نہتی نڈر عورت کے مستقبل کا سودا کر دیا تھا. انہیں ایجنٹ کہا تھا, غدار کہا تھا, اور معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک وہ پٹا یاد ہے؟ نہیں پتا, گوگل کرو, ہسٹری میں پتا چلے گا. شرم آنی چاہیے ہم کو. پاگل سمجھا ہوا ہے, قوم پاگل ہے تو ٹھیک ہے, پھر پاگل ہی ہوں گے ہم. لیکن سوال یہ ہے, ایک حد تک ہی ہوتے ہیں, اس کے بعد اچانک ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کھیل سمجھ آ گیا ہے. پھر کیا کریں گے؟ بریک لیجیے. ایک تو مجھے خود یہ نعت رسول مقبول بہت پسند ہے, حضرت جامی کا کلام ہے یہ, اور پروفیسر صاحب کو بہت پسند ہے. فارسی بدے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فارسی زبان میں تھی جی, فارسی بدے فارسی زبان کی ہے. مامی تو میں ہو سکتا ہوں فارسی بولوں چاہتا ہوں, مگر کوئی سمجھے گی نہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. ہمارے ساتھ مہمان ہیں پروفیسر احمد قادری صاحب. بہت بہت شکریہ سر یہاں تشریف آوری کا. علامہ ارباب شاہ موسوی آف ایران, السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ سر. محمد وسیم عباسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. مفتی عابد قادری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. سیدہ بین شذوی صاحب یہاں تشریف رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آزاد ہیں, مبارک ہو. کچھ بھی کہہ لیجیے, آج کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہاں بات کریں, میں ذرا آپا کے پاس چلا جاؤں, ان سے بات کر لوں, پھر اس کے بعد آ کے شروع کرتے ہیں. جی آپا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ الحمدللہ. بہت اچھی سے آپ نے نعت پڑھی ہے, بہت شکریہ, مزہ آیا, اچھا لگا, بہت سن کے اچھا لگا. بہت شکریہ. اچھا جی, ہم پہلے تو بنائیں گے وال سے ایک اچھا سا ڈیزرٹ بنائیں گے, زبردست, ٹھیک ہے, تاکہ آپ عید پہ آرام سے بنا سکیں. تو آج بنے گا یہاں پہ لوٹس ونیلا نو بیک چیز کیک. اوکے, زبردست. اس کے لیے اگین آپ کو جو ہے لانی پڑے گی. اوہ, میں لے کے آتا ہوں والز ونیلا. جی, اچھا جی, والز ونیلا جو ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اینڈ ہیئر وی گو, ہیئر وی گو. آلرائٹ جی, ڈونٹ وری آپا, وہ سب میں رکھ لوں گا, آپ چھوڑ دیجیے, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ بس یہ بتائیے, وہ سب میں کر لوں گا, ڈونٹ وری. ہاں, اچھا جی, یہ ہم نے والز ونیلا جو ہے یہ لے لیا ہے, اور اس کو میں کھول رہا ہوں یہاں سے, والز ونیلا کو. اور اب آپا آپ کو بتائیں گی کہ ایگزیکٹلی اس کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں. دیر یو گو. والز ونیلا کو کھول کے میں نے آپا کے پاس رکھ دیا. میرے پاس میں ایک اور کام آ گیا ہے, میں وہ بھی کرنے جا رہا ہوں, اور اس کے بارے میں, اس کام کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اچھا, اس میں ہم نے اس کا جو بیس بنا رہے ہیں نا, وہ ہم لوٹس بسکٹ کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو لوٹس کا جو ایک اسپائسی سا ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ والز ونیلا کے ٹیسٹ کے ساتھ مل کر بہت ہی اچھا ایک کمبینیشن ہے. یہ دونوں چیزیں بنی ایک دوسرے کے لیے ہیں, تو بڑا سویٹ سا ایک اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے. یہ میرے پاس ہے لوٹس بسکٹ کو ہم نے کرش کر لیا ہے. اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ بٹر ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے کہ اس کا ایک بیس تیار کریں گے. اب آپ یہ سنگل بھی بنا سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سنگل سرونگ بنائیں, یا پھر آپ اس کو ایک بڑے بول میں بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں, تو بہت ہی کوئی یہ زبردست بنے گا. چلیں جی, اب ہم یہ لے لیتے ہیں اپنا. ویری گڈ. اس میں ہم یہ کمبینیشن جو ہے نا لوٹس بسکٹ کا اور ونیلا, والز ونیلا کا. اچھا, یہ فوراً ہی بن جائے گا نا؟ فوراً بن جائے گا, فوراً بن جائے گا. آپ ایک سکوپ یوز کریں گے, دو؟
اس میں 2 کروں گی. 2. اوکے. یہ تو ہمارے پاس چھوٹا ہے 2. بڑا اگر ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہے میرے پاس یہ کریم چیز ہے. پک کی ہمارے پاس یہ نہیں, یہ پینار کی ہے. یہ میرے پاس کریم چیز ہے, اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ میرے پاس تقریباً 4 ٹیبل سپون ہے. یہ میں نے لے لیا. اس میں کنڈینس ملک جائے گا, اور کنڈینس ملک ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب نا. ویری نائس. اور اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے. یہ بڑی سمپل سا ہے, آپ کے گیسٹ بھی خوش ہوں گے اور خاتون خانہ بھی خوش ہوں گی. سوری. اور یہ میں ڈال دوں گی اس میں. ویری گڈ. ٹھیک, ڈال دیا جی. اب ڈال دیا. اب اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے, یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر, اور پرس کی کریم. اچھا, آپ اس کو ویب بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو اسی طرح سے ایڈ کر رہی ہوں. یہ گئی. اور اب ڈالیں گے ہم اس میں آئس کریم والس وینیلا. جی جی. اوکے. 1 2 سے 3 بھی جا سکتے ہیں, کیا خیال ہے آپ؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ, اور وہ اسپل نہ کرے. باقی تو نہیں, تھوڑا سا چھوٹا کر لیتی ہوں, ذرا زیادہ بڑا ہو گیا. ہاں ہو گیا ویسے بس. ہاں اٹس گڈ. یہ دیکھیں نا. ویری نائس, ویری ویری نائس. ڈن ہو گیا. اب میرے پاس یہ لوٹس کریم جو ہے یہ بھی موجود ہے, تو آپ یہ اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے. یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا ہمارا لوٹس نو بیک چیز کیک, لوٹس ونیلا. اچھا, اس میں کچھ بیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں, لیکن آپ کو چیز کیک کا اس میں مزہ آئے گا, اور ونیلا والس ونیلا جو ہے وہ اس کو ایک اچھا سا ٹیسٹ دے گی, کیونکہ کمبینیشن جو ہے بہت ہی بہترین ہے. تو یہ ہمارا تیار ہو گیا. اس کو آپ چاہیں تو جس طرح سے آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو بالکل اسی وقت بنائیے گا. تمام چیزیں تیار کر کے رکھیے گا, پھر دیکھیے گا فٹافٹ بن جائے گا. اچھا, اور وہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ یہ تو میں بناؤں گی یہاں پہ کشمیری چکن ہانڈی بناؤں گی. کشمیری چکن ہانڈی. ویری نائس, چکن ویری ہانڈی نائس. بناؤں گی. اچھا جی جی بتائیے. کشمیری چکن ہانڈی تو میں بعد میں بناؤں گی, اس سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ, اگر آپ کو بہت جلدی کوئی چیز کرنی ہے تو آپ یہ کنوا کی نوڈلز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی سے ایک QR کوڈ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ ایسے اسکین کریں گے اور آپ کو وہ ریسیپی آپ کے سامنے آ جائے گی. اس ریسیپی کی مدد سے آپ کنوا کی یہ نوڈلز جو ہیں بنا سکتے ہیں. اٹ ٹیسٹ ریئلی امیزنگ, اور جھٹپٹ تیار ہو جاتی ہے. جھٹپٹ تیار ہو. ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے جو کنور کے جو کیوبس ہیں نا, وہ آپ کے اور کھانوں میں بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو جیسے آپ پلاؤ بناتے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز ایسی بناتے ہیں جس میں آپ کو چکن کا فلیور چاہیے, اس کے لیے کنور چکن. ویری نائس, ویری نائس, ویری نائس. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر کے اندر ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ جی سر. ہیئر وی گو, آپ سے آغاز ہے. ارشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے میں آپ کے سرنامہ کلام پر غور کر رہا تھا سر. آف کیمرہ جب میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا تو اس کرب کو میں محسوس کر رہا تھا جو کرب ہر انسان کو محسوس کرنا چاہیے, اور اگر وہ محسوس نہ کرے تو وہ پتھر سے آپ مخاطب ہیں, اور پتھر کے معاشرے سے ہی آپ مخاطب رہے ہیں اکثر. تو نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ آواز کی بازگشت کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل صحیح. آج ملت اسلامیہ کو میں بہت سیدھی بات کہتا ہوں, عملیت پسندی کی ضرورت ہے. وہ ملت کہاں کھو گئی ہے کہ جس ملت کے شہسوار با کردار وہ سپوت کے غزوے میں ہے. مثال دیتا ہوں, میں نکل جاؤں گا تیزی کے ساتھ تاکہ بات احباب کرے. اور ہمارے شہزادے صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, یہ بزرگوار ہیں آپ, ان سے بات ملاقات ہوئی ہے. تو الاتش پانی چاہیے, اور جسم پورا زخموں سے چور چور ہے. پانی آیا اور پانی دیا گیا, وہیں سے کہیں سے آواز آئی نحیف تھی کہ مجھے بھی پانی چاہیے, تو میرے بھائی کو پلا دو. وہاں چلا گیا, تیسری آواز آئی پانی کی, الا ھذا القیاس, تو ان کا نہیں, وہ جو وہاں سے آواز آئی تھی انہیں پلا دو. جب وہاں تک گئے تو وہ وصال فرما چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. اللہ اکبر. جی, یہ جذبہ کیا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا, یا کہ مکتب کی کرامت تھی,
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ آداب فرزند. یہ معاملات کیا تھے؟ اچھا صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. ونس اگین جی, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کی باری. میں سر بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشروں کی قدروں کی, خوشیوں کی اور زندگی کو برتنے کی زاویوں کی باتیں میں بہت کرتا ہوں. کبھی میں اپنے آپ کو بھی برتنے کی بات کرتا ہوں کہ میں کیا کون بات ہوں. ہے. صحیح ہے نا؟ اس لیے کہ اسلام, پورا دین اسلام جس پر انسان کی بنیاد ہے اور زندگی ہے, اس کے اساس ہی خود آگہی ہے. اب اگر آپ خود آگہی سے نکل جائیں اور وارفتگی کی کیفیت بھی آپ کی ختم ہو جائے اور انا آپ کے وجود کا حصہ بن کر آپ میں یہ بار بار ایک دستک دیتی رہے کہ انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کرتے رہو, تو پھر معاشرہ اسی تغیر پذیری سے گزر کے آج کی کیفیت میں ڈھل جاتا ہے, جس میں خود فریبی کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت ترقی کر رہے ہیں. ہم ترقی معکوس میں ترقی نہیں کر رہے. میں بہت ذمہ داری سے بات اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سب سے. جیسے حکومتیں ہوتی ہیں, غلط مثال ہے لیکن صحیح بھی ہے, میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ امریکی حکومت ہے یا جاپانی حکومت ہے یا کوئی اور حکومت ہے, وہ 100 برس آگے کا سوچتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جی میرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اچھا ہمارے ہاں کمال بات ہے, ہمارے ہاں جب پڑ جاتی ہے تو سوچتے ہیں اوہو اب تو پڑ گئی, اب کیا کریں. اچھا یہ تو ہمیں لوگ بتا رہے تھے, لیکن ہمیں سننے کی عادت ہی نہیں ہے. چلا چلا کے مر گئے. میں اپنی ہی ویڈیوز کی بات کرتا ہوں, جا کے دیکھ لیجیے گا, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. آج سے 1 سال پہلے میں نے کہا تھا یہ جنگ ہونی ہے. 1.5 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ ہوگی جو پانی پہ ہوگی, وہ بھی ہوئی. پھر میں نے بتایا تھا, اور میں کیا, یہ میں نہیں, یہ ایجوکیٹڈ گیسز پوری دنیا کے ہیں, کوئی میں اکیلا نہیں بول رہا, تو رم خانی میری نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس ملک کے والی وارث ہیں تو پھر آپ کو پیٹرول مہنگا کیوں ہوگا اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹیو راؤٹس ہوں گے. تو سر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں آپ سے کروں, خوش نصیبی ہے میری کہ میں آپ کے ان پروگرامز کا حصہ تھا جن پروگرامز میں آپ نے یہ باتیں کی ہیں, اور یہ ریکارڈ پہ ہے, میں ویریفائی کر رہا ہوں اس بات کو. آپ نے پانی کی بات بھی کی تھی, جنگوں کی بات بھی کی تھی, اور آنے والے وقتوں میں آپ نے کہا تھا کہ تباہی اس طریقے سے آئے گی اگر ہم نے تیاری نہیں کی کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا اور تباہ ہو جائیں گے. بالکل ایسا اور یہ بات صحیح ہے, حقیقت حال یہ ہے. دیکھیے ایک بات عرض کروں طاہر بھائی کہ ہر آدمی کا ہر کام نہیں ہوتا, ہر آدمی کا ہر کام نہیں ہوتا. اگر سارے کام ہو جائے تو پھر انبیاء اور رسول کی ضرورت نہیں تھی. اجازت دیجیے ایک چیز پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے میرے, بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے. بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. صرف بات یہ ہے. اب صحیح ایک بات اور بھی ہے برسبیل تذکرہ, ذرا سا حسن ظرافت کے لیے, کہ بھائی الو کی اقسام ہوتی ہیں. جی جی. اب کئی الو عقل مندی کی نشانی ہے, کئی الو بیوقوف ہیں. نہیں ہمارے والے دوسرے والے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا دوسرے سے بھی نیچے, دوسرے سے بھی نیچے, وہ کہہ رہی ہیں دوسرے سے بھی. دیکھیں اچھا ہر قسم کا الو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. نہ صرف الو پایا جاتا ہے بلکہ الو بنایا بھی جاتا ہے. جیسے کہ ہر حکومت کو یہ زوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کنجی ہے پاکستان کے حالات کو صحیح کرنے کی. اچھا مزے کی کیا بات ہے, یہ سب مل کے نا ایک پارٹی کو لے کے آتے ہیں, الائنسیں بناتے ہیں, ایک پارٹی کو لے کے آتے ہیں, ووٹ پورے کرواتے ہیں, پارٹی کو لے کے آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرتے ہیں, ایک پارٹی کو لے کے آتے ہیں. جس دن وہ پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے باقی سارے لوگ اس کو پارٹی کو گرانے میں لگ جاتے ہیں. اسی دن سے وہ کام شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی تھوڑا سا تو ٹائم دے دو. جی آپ تو ایران میں رہے ہیں, بنیادی فرق کیا پایا آپ نے ایران کے لوگوں میں اور پاکستان کے لوگوں میں؟ دیکھیں پاکستان کے لوگ محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان کے اندر, مگر مشکل اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے.
کوئی لیڈر نہیں ہے. ہماری قوم واحد قوم ہے جس میں ہر محلے ہر گلی میں لیڈر، ہر گھر میں لیڈر کے علاوہ کچھ نہیں پیدا ہوتا. آپ ایکسپورٹ کر سکتے اور ہیں. آپ جو بات کریں محبت، یہ پیاسی قوم ہے جی یہ پیاسے لوگ ہیں. بالکل صحیح. آپ کو پتہ ہے یہ بچپن سے ایک ہی بات، ان کو یہ 3 لفظ کہنے کا اتنا شوق ہے، آئی لو یو. پتہ نہیں کون سے ممتا ان کی ٹھنڈی نہیں ہوتی، کہاں سے ان کی ماں نے انہیں پیار نہیں دیا ہوتا. مطلب جو آپ، اچھا مزے کی بات یہ کہوں کو نہیں پتہ کون سے کہاں نکل جائے گا شو. آپ کہیں اور طرف چلے گئے، اب ہم کوئی اور سیریس. اچھا آپ یقین جانے میں بالکل ٹھیک جگہ گیا ہوں. آپ جہاں جا رہے ہیں نا وہاں یہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں. مجھ پہ یہ ٹی وی بند نہیں، انہیں پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ جہاں جائیں گے نا والیوم بڑھا دیں گے، الٹا والیوم بڑھا کے بولیں گے اس کو سنو سنو کیا کر رہا ہے، ہماری باتیں کر رہا ہے. آپ جہاں جا رہے ہیں نا وہاں پتہ کیا ہوگا، ارے یار پھر وہی دقیانوسی بات. اب ہم وہ تو ہو نہیں سکتے، پھر پرانی باتیں. وہی پرانی نہیں. لیکن اچھا بتائیے نا فرق کیا ہے. اب دیکھیے بیسیکلی جو ہم نے مختلف ملکوں میں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ایک لیڈر ہو وہ پوری قوم کو لے کے چلتا ہے. اور آپ نے احادیث نبوی سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک لیڈر جو ہے وہ شیر ہو تو کتنے بھی گدڑ آپ کے ساتھ وہ بھی شیر بن کر لڑتے ہیں. اور اگر لیڈر ہی آپ کا جو ہے ایک لومڑی بن جائے، کوئی اس طرح کا ہو، بھلے شیروں کا لیڈر ہو تو کوئی فائدے کا نہیں ہے، دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنا دے گا. آپ دیکھیں ایران میں چونکہ ہم زیادہ تر ہمارا وقت وہاں گزرا، ان کے جو لیڈر تھے جن کو حال ہی میں شہید کر دیا گیا، آیت اللہ خامنہئی صاحب، یہ ایک غریب خاندان سے آئے اور جب شادی ہوئی ایک طالب علم تھے. حتیٰ کہ یہ ان کے گھر کے حالات میں ہم نے اسٹڈی کیا کہ ان کے گھر کے حالات یہ تھے کہ ایک ہی شمع تھی گھر میں، وہ سب بچے اگر پڑھنا ہوتا تھا تو ایک کمرے میں چلے جاتے تھے، وہ شمع روشن ہو تاکہ پڑھیں. یہاں سے نکلے اور اس پورے اسلامک اسٹیٹ کے جو ہے وہ رہبر اعلیٰ بن گئے. ان کی وائف آخری ٹائم پہ، میں ان کی شہادت سے 3-4 سال پہلے بیمار ہوتی ہیں، ایک انجان ہاسپٹل میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر 10 دن زیر علاج رہتی ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ یہ دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کی وائف ہیں جو کہ ایک عام سی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. 10 دن کے بعد جب ان کو مرخصی ہونی تھی، وہ ڈسچارج ہونے والی تھی، تو اطلاع ملی ہاسپٹل کو کہ بھائی کوئی اہم شخصیت حکومتی آنے والی ہے، تو آپ جو ہے ذرا الرٹ ہو جائیں. کہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، جیسے دروازہ کھلا تو رہبر معظم سید علی خامنہئی سامنے آ رہے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کی زوجہ تھی جو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑی ہوئی. تو آپ دیکھیں اس طرح کے اگر لوگ ہوں گے. انہوں نے کیا کیا، جب شادی ہوئی تو یہ جو خانم تھی ان کی بیوی، وہ بہت بڑے مالدار گھرانے کی بھی بچی تھی. ان کی عمر 17 سال تھی جب رہبر معظم کی شادی ہوتی 23 سال. اچھا خاصا جہیز ملا گھر میں. جب جہیز دیکھا تو رہبر معظم نے کہا ہم طالب علم ہیں، ہمارے پاس اتنا بہترین قالین ہو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چٹائی بچھانے کے لیے نہیں. کیا کرتے ہیں، اپنا سارا سامان بیچ دیتے اور وہ چیزیں جن پہ گزارا کر سکتے ہیں اس پر خود گزارا کرتے ہیں اور وہ سارے پیسے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اور آج بھی وہ، آپ ان کا ابھی جا کر گھر دیکھیں، حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ان کے گھر میں 2 پلیٹیں، 2 چمچے، 2 چیزیں، 2 تکیے، اس طرح کی ایک سادی زندگی. ایسے لیڈر ہوں تو پھر قومیں ترقی کرتی ہیں، پھر قومیں سپر پاور سے لڑتی ہیں تو آنکھیں ملا کے لڑتی ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی، دیکھیے میں تو ایرانی نہیں ہوں، میری والدہ کا اور ان کے خاندان کا تعلق ایران سے، اصفہان سے وہ لوگ آئے تھے، ماشاء درجلانی سے. لیکن میں ان کی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں. میں ابھی جب پرانے ویڈیوز دیکھتا ہوں تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، 2 ویڈیوز کا ذکر کروں گا. ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں جب ان کو آیت اللہ بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے 3 گھنٹے تک تکرار کی ہے کہ میں اس قابل نہیں، مجھے نہ بنائے. آپ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں مجھ پہ، کہتے ہیں آپ پہ سب. رفسنجانی نے انہیں پھر مجبور کیا اور رفسنجانی نے کہا کہ نہیں ہم آپ ہی کو بنائیں گے. انہوں نے کہا بھائی میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں. کہ نہیں ہم تو متفق ہیں اس بات پہ کہ آپ اہل. تو میں تو، میرے لیے بڑی بات، میں برتا حیرت میں پڑ گیا کہ یار ایک آدمی منع کر رہا ہے کہ اسے پاور نہیں چاہیے. اچھا یہ پہلا ویڈیو تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ویڈیو، ایک میں نے ویڈیو دیکھا جو آج ہی دیکھا ہے اور بڑا کمال ویڈیو تھا. وہ بیٹھے میں، ایک مائک لگا ہوا ہے، بچے آ رہے ہیں ان سے سوالات کر رہے ہیں
انتہائی نارمل. آس پاس کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی انہیں بھی بسکٹ دے دو, کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو, ان کو آرام سے, جیسے ایک نارمل ایک شفیق نانا دادا یا شفیق سربراہ ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. میں نے معذرت کے ساتھ میں نے ایسا کچھ ہمارے یہاں نہیں دیکھا. اب انہیں بری لگ جائے گی بات, ایک شخص تھا جو ایسا تھا, اب اس کا ذکر بھی جانے دیجیے کیونکہ پھر بری لگے گی نا بات. انہیں تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ عام لوگوں میں گھلتے ملتے تھے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس آتا ہے جی اس جی طرح جی جی. اور آ کر کہتا ہے کہ میں دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. 10-12 سال کا بچہ ہے, 8-10 سال کا. دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. تو رہبر معظم اسے کہتے ہیں کہ نہیں, تم پڑھو, ملک کی خدمت کرو اور اس مقام تک پہنچو, 80-85 سال زندگی کرو, پھر جا کے شہید ہونا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ساری سلسلہ ان کے ساتھ ہوا, خود پڑھے, محنت کی, اس 80-85 سال تک پہنچے تو پھر شہید ہو گئے. میں ایک بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد یاد رکھیے, اگر لیڈر بننا ہے تو قربانی سب سے پہلے آپ کو دینی پڑے گی. کیا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے بے شک کہ یہاں شادی کرتے ہیں, اگلے دن صبح سارا مال و متال دے دیتے, کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے. بریک لیجیے. جی بن گیا کشمیری چکن ہانڈی. واہ, کشمیری چکن ہانڈی, بالکل آپ زبردست. ویسے اچھا یہ سب لائیو جا رہا ہے, مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آپ نا ایکچولی جھٹپٹ بناتی ہیں چیزیں, بیکاز ابھی ہم نے 2 بریک پہلے یہ سب کچھ کیا تھا اور ابھی آپ نے تیار بھی کر لیا. آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا. نہیں میں نہیں کر سکتا. نہیں روزے کے بعد, ہاں روزے کے بعد, روزے کے بعد آپ کھائیے گا تو آپ کو انشاءاللہ لگے گا کہ ہاں واقعی ہم نے پورا پکایا اس کو. اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک آدھ مرتبہ پرفارمنس دینے آئے تو ماشاءاللہ پان چبا رہے تھے جی عین دوپہر میں. پھر لوگوں نے انہیں منع کیا کہ بھیا یہ کیمرے میں آتا ہے, آج نہیں رکھا روزہ, ویسے ہمیشہ رکھتے ہیں. یہ اچھا آج نہیں رکھا روزہ آپ نے. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ میں 10 منٹ سے میرے کریئر کا اسٹارٹ ہوا تھا, 10-15 پھر 1 گھنٹہ, 1.5. تو اس سے مجھے اتنی عادت پڑ گئی ہے جلدی جلدی چیزیں بنانے کی. اور میرا خیال ہے میں نے 2-2.5 سال کیا تھا جس میں 10 منٹ میں میں نے چیزیں بنائی تھی اور ہر چیز بناتی تھی. کیا بات ہے, 10 منٹ میں؟ 10 منٹ میں. اور اس کے بعد 15 منٹس ملے تو اس میں بھی میں ہر چیز بنایا کرتی تھی. کیا بات, زبردستی. تو یہ لیکن آپ کو 9 منٹ زیادہ لگے. اچھا ہاں, ہمارے لوگ قوم کو 1 منٹ میں بیوقوف بنا دیتے ہیں. چلے جی, یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم نے اتنی چیزیں بنائی ہیں. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور سے عید کے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ داغ دھبے کپڑوں میں پڑ جائیں گے. خواتین اتنا کھانا بناتی ہیں, چیزیں بناتی ہیں, تو سرف ایکسل ہے نا, تو سرف ایکسل کی جو ڈیپ کلینزنگ ٹیکنالوجی ہے, ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی, اس سے آپ اپنے کپڑوں کو صاف کر سکتے ہیں. بچوں کو بھی ڈانٹیے گا مت, سرف ایکسل آپ کے پاس ہوگا تو یقینی طور پہ آپ کے تو بچوں کو ڈانٹ ہی نہیں سکتے آپ, ہے نا. اب کیسے ڈانٹیں گے, اب تو بچے آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا اگین یو ڈڈ دس اگین, why don't you understand, this is I'm not getting the vibe. تیری وائب میں بتاؤں. ہاں وائب. تو جناب کپڑوں کے تو داغ دھبے ہم نے صاف کر لیے, ہماری سرفیس بھی جو ہے وہ کلین ہو گئی. لیکن برتنوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو پتا کتنا بڑا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا میرا خیال ہے. جی جی مجھے تو پتا ہی ہے, میں کام ہی یہی کرتا ہوں. نہیں تو نہیں, ویسے دیکھیے مرد حضرات بھی کبھی کبھی دھو ہی لیتے ہیں برتن نا. نہیں ہم دھونے چاہیے نا. تو یہ وم میرے پاس موجود ہے, ویم لیکوڈ موجود ہے. تو اس سے آپ اپنے سارے برتن, جب عید کی دعوت ہوگی اس کے بعد آپ نے اس سے دھونے, تو اس سے آپ کے نہ ہاتھ خراب ہوں گے نہ آپ کی چیزیں خراب ہوں گی, اور بہترین خوشبودار سے آپ کے ہاتھ رہیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وسیم بھائی کیا پڑھا آپ نے, اور دیکھیں 10 منٹ میں سب تیار بھی ہو گیا. کمال ہے, اور بہت نسبت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, پھر عقیدت اس میں ہو تو کیا بات ہے, کیا بات. جی ماشاءاللہ سے آج بہت اچھے موضوع پر آپ نے گفتگو چھیڑ دی ہے, اور ماشاءاللہ قبلہ نے سیر حاصل گفتگو کیا ہے, ماشاءاللہ قبلہ. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جہاں حکمران ہمارا اچھا ہو, ابھی حکمران پہ تھوڑی سی میں بات کروں گی, وہاں پر عوام کو بھی ایک ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. ابھی آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ اگر احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو سوچا یہ جاتا ہے کون سی جماعت کر رہی ہے, کون سے لوگ کر رہے ہیں,
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون کر رہا ہے, یہ سوچنا چاہیے احتجاج کس بات پر ہو رہا ہے, کس کے خلاف ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جس پہ جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو باحیثیت مسلمان, باحیثیت انسان سوچنا چاہیے کہ لمحہ فکر یہ ہے کہ احتجاج اگر ہو رہا ہے, اگر صحیح بات پر ہو رہا ہے تو سبھی کو ایک ساتھ نکلنا چاہیے. اور دوسری بات, بہت حسین بات کی تھی عہدے والی بات کہ عہدہ لینے سے انکار. مجھے یاد آ گیا قبلہ کہ مولا کائنات نے اس پر ایک جملہ کہا تھا کہ اگر حاکم کو پتہ چل جائے کہ حکومت میں آنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں کتنی ہیں تو وہ حکومت پر ہی نہ آئے. اتنی ذمہ داریاں حاکم کی ہیں. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. شام تک تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کس نے حاکم آنا ہے. شام کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس لیے آئے گا تو وہ آ جاتا ہے. نہیں پتا ہوتا, کہاں پتا ہوتا ہمیں. حاکم کو بھی نہیں پتا ہوتا, حاکم کو اپنی ذمہ داریاں نہیں پتا. تم آؤ گے یا میں آؤں گا یہ تو بتاؤ. وہ سنا نہیں آپ نے وہ مصرع کہ سادگی میں کون نہ مر جائے خدا. کیا کمال کی سادگی ہے, کمال کی سادگی. نہیں مطلب یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. اچھا ایک اور بات ہمارے یہاں, جتنے مردہ رشتہ دار ہمارے یہاں ووٹ ڈالتے ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ڈالتے. مطلب آپ یقین مانیں, آپ کسی پولنگ بوتھ پہ چلے جائیے, آپ وہاں جا کے پوچھیے وہ چچی جو 1975 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی, انہوں نے بھی ٹھپا لگایا ہوا تھا آ کے. روحوں کو بلانے میں ہم ماسٹر ہیں. بھئی آپ کمال دیکھیں نا, پاکستانیوں کا یہ کمال ہے نا. جی جی بالکل. کہ جو مر چکے ہیں وہ بھی ووٹنگ آ کے کر جاتے ہیں. پکی تو کمال ہے, سلوٹ کرنا چاہیے. یہاں ترقی ہم نے بڑی ترقی کی ہے, دنیا نے نہیں کی اتنی ترقی. کوئی نہیں بلا سکتا روحیں, لیکن ہمارے یہاں ہم بلاتے ہیں, ہم روحیں بلاتے ہیں, جن بلاتے ہیں. اور سب سے کارآمد تو ہمارے جن ہیں. مطلب ایسے میں نے جن دیکھے ہی نہیں. وہ کن کاموں پہ لگے ہوئے کبھی سوچئے گا. پہلا کام تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے زندگیوں کو ڈسٹرب کرنا ہے. وہ ایک میں نے اسکٹ کیا تھا ریڈیو پہ, تو وہ میں جن بنا ہوا تھا اس میں. تو کہنے لگے بھائی کیا بات ہے, آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں. کہنے لگے بھائی قریباً 75 سال ہو گئے اس ملک میں, اب تو چھوڑ دو. کہنے لگے کیوں چھوڑ دو, کیا ہوا, کیا تھا, پکڑے کیسے گئے تھے آپ. کہنے لگے ایک دن میں اڑ رہا تھا تو یہ جن پہ اب آیا ہوا ہوں, ان کی نانی دھوپ میں بال سکھا رہی تھی تو میں ان پہ آ گیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے اٹھا کے اپنی بیٹی کو دے دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے میری بیٹی کو دے دیا. کہنے اب پرسوں مجھ سے میرے بچے ملنے آئے تھے کہ ابا یہی رہو گے, گھر بھی آنا ہے. اچھا یہ اچھا ہے, ابا یہی رہو گے, گھر بھی آنا ہے. بریک لیتے, آپ سے ملتے بریک کے بعد. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں سے اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ آپ سے تو میرا مذاق کا رشتہ بھی ہے, بھائی ہیں آپ چھوٹے, کچھ دولہا سے لگ رہے ہیں آج آپ مجھے. آپ یقین جانیں چہرہ چمک رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا کچھ کہیں نہ کہیں کوئی سلسلہ کچھ بنا ہے. نہیں ایسی بات, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ آپ کی محبت ہے. مفتی صاحب میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں الحمدللہ, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اب چہرہ کچھ ہلکے سے دولہا کے آثار نہیں لگ رہے ان کے چہرے تو پورے دولہے کے آثار لگ رہے ہیں. آپ تو ہلکے کی بات کر رہے ہیں. چلیں اللہ آپ کی زبان جو سرکار سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ دولہے ہوتے ہیں. وہ تو خیر معراج کے دولہے کی نسبت ہے تو ہمیشہ چہرے پہ رونق ہوگی. الحمدللہ. جی سر, ملکی حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور آج جس طرح آپ نے کہا کہ گفتگو کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے, اس پر اپنی مرضی سے ہر شخص بات کرے. دو باتیں اس وقت جو زیر بحث آئی ہیں, ایک تو امت کا مجموعی مسئلہ ہے, اور ایک ہمارا ملکی سطح پر مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر ہم ترقی نہیں کر پا رہے, یا ہمارے حالات سدھر نہیں سنور نہیں رہے. جس طرح قبلہ نے پہلے بات کی کہ جن کے پاس منصب ہے کیا وہ اس کے اہل ہیں, ایک تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے, سابقہ امتوں کی مثالوں سے بھی اور ہمارے لیے بھی صبح قیامت تک, کہ جب بھی ایسا ہوگا کہ قانون میں تفریق کر دی جائے گی کہ امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے اور عام آدمی کے لیے اور, تو پھر قومیں تباہی کے سوا کچھ نہیں دیکھتی. صحیح ہے. ہمارے یہاں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون صرف غریب کے لیے ہے, عام آدمی کے لیے ہے, کمزور کے لیے ہے. طاقتور کی گریبان تک قانون کبھی پہنچ ہی نہیں پا رہا. جو جس منصب پر بیٹھا ہے, اگر وہ اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہا ہے, ملک کی سالمیت کو کسی بھی اعتبار سے ملک کے نقصان کا سبب بن رہا ہے,
اس کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کا احتساب نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور ایک عام آدمی کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اس کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ بہتر تو اگر عدل کا نظام قائم ہو اور قانون کی بالادستی اس طرح ہو کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص جواب دہ ہو، اور ہم مسلمانوں میں صاحب منصب آدمی کو اقتدار ملنے کا مطلب بھی یہی ہوتا تھا۔ میں خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کروں تو آپ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، اگر میں صحیح کروں تو میرا ساتھ دو، اگر میں غلط کروں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دو۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بھی ملتا ہے کہ سید القوم خادمہم، جس طرح ابھی حضرت نے رہبر معظم کی بات کی، جو قوم کا سرپرست ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے، وہ قوم کی ترقی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بلکہ آپ نے تو اس ویڈیو جس کا تذکرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل جو سرپرست ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قوم کے لوگ اس تک پہنچ سکیں، اپنی بات رکھ سکیں، وہ انہیں سن سکے، اس کے ہوتے وہ محسوس کریں کہ ہمارے سر پر کسی کا ہاتھ ہے۔ آپ اگر ان کی اب کی ویڈیوز دیکھیں نا تو جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، جو وہ خواتین کے بارے میں کہتے ہیں، بیگمات بیویوں کے بارے میں جو ان کی جس طرح سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بچوں کے بارے میں اور عالم اسلام کے بارے میں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، یہ لڑائی امریکہ اور ایران کی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ 4 یا 5 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے اور ان کے پیچھے بہت سارے کرسچن پاسٹرز جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو دعا دے رہے تھے۔ اب یہ کروسیڈ کی شکل اختیار کر گیا، اب یہ لڑائی ریلیجن کی ہے، بالکل صحیح لفظ کہا ہے، اب یہ لڑائی ریلیجن کی ہے۔ دیکھیے، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ہوگا، یہ ہونا ہے۔ اس لڑائی میں آپ سوچئے، اسرائیلی پوری آبادی دیکھ لیں اٹھا کے، کہیں 3,000 ہیں، 4,000 ہیں، 5,000 ہیں، 10,000 ہیں، 20,000 ہیں، بہت زیادہ ہوئے تو 500,000 ادھر ہو گئے، 250,000 ادھر ہو گئے، 300,000، کل ملا کے جوز کی پاپولیشن کیا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک کام بڑا صحیح کیا۔ کیا کیا؟ تعلیم کے میدان میں وہ بہت آگے نکل گئے۔ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو پر اسکوائر میٹر کے حساب سے وہاں دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں، سب سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں، سب سے زیادہ میتھمیٹیشنز ہیں، سب سے زیادہ انجینئرز ہیں، سب سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں، سب سے زیادہ انٹرپرینورز ہیں۔ اچھا چلیے، لیکن پیپل آر ویکنگ اپ ٹو اٹ۔ وہ جوز جن کو نیتنیاہو، مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا، میں نے اس کو بھی انسٹا پہ دیکھا تھا، لاسٹ نیم مجھے کوٹ نہیں کیجیے گا، وہ اودے نام تھا لاسٹ نیم اس کا۔ اس نے کمال قسم کی بینیامن نیتنیاہو کی بے عزتی کی ہے۔ اس نے کہا تم وہ آدمی ہو جس نے بچوں کو مارا ہے، اور وہ کہاں کر رہا ہے؟ وہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے تم وہ آدمی ہو جس نے پیس کا قتل کیا ہے، تم وہ آدمی ہو جس نے قتل۔ اب تو نیتنیاہو کو بھاگا ہوا ہے، وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایپسٹین فائل کے اندر یہ سارے لوگوں کے کیے ہوئے سارے کام جو ہے ظاہر ہوئے۔ یہ جو پوری دنیا میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کے حقوق کے چاہیے، ہمیں عورتوں کے حقوق چاہیے، تم لوگوں نے بچوں اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ آف کورس۔ اور آج تم جو ہے ایران میں اگر تم حملہ کرتے تو حملے کی ابتدا جو ہے بچیوں کے اسکول پر حملہ کر کے کرتے ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو 7 سال کے 8 سال کے ہیں، 165 بچے ایک ہی جگہ پر، کوئی 4تھی کلاس میں، کوئی 5ویں کلاس میں، بچوں کو مار کے، اور دنیا میں آواز اٹھاتے ہو کہ ہم بچوں کے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم عورتوں کے حق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جھوٹے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ تو جو کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چونکہ اس دور میں رہ کر میڈیا کے ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اچھا، یہاں میں علامہ صاحب سے یہ کہوں گا، اب ہم بھی سمجھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آنکھیں کھل رہی ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم سب یہاں بیٹھے میں ہیں، ہمارا مسلک کوئی بھی ہو سکتا ہے جی، میں اس بات کے پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہاں آپ ایک ڈفرینٹ ریلیجن کا آدمی بٹھا دیں، لیکن وہ بھی ایران کے لیے ہی بات کرے گا، ایسے ہی اس کے اگینسٹ بات نہیں کرے گا۔ تو پیپل آر ویکنگ اپ ٹو اٹ۔ لیکن اس میں ایک کمال جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ یہ میڈیا کا کمال نہیں ہے بھائی، اگر یہ میڈیا پہ ہوتا تو آج تک آپ کو خبریں ہی نہیں ملتی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو کمال ہے سوشل میڈیا نے کیا ہے۔ سوشل میڈیا نے بتایا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے، اور آج جب فلسطین کی بات آتی ہے، آج جب ایران کی بات آتی ہے، آج جب مظلومین کی بات آتی ہے، تو وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں
انہی کی رعایا ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے لکھ دیا گیا ہے, انہیں جگہ نہیں ملے گی. آج میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں, اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے. ان لوگوں کو بیڑیوں میں لایا جائے گا, ہیگ میں ان کا ٹرائل چلے گا, پوری دنیا دیکھے گی اس کو. اور دنیا نے دیکھا 150 شہروں میں امریکہ کے مظاہرے ہوئے ٹرمپ کے خلاف. آف کورس وہاں کے لوگ ان کے خلاف, چونکہ ان کو سوشل میڈیا نے بتایا کہ بھائی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ, جس دن پہلے دن آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے, اس دن امریکہ جنگ ہار گیا تھا. ایسے ہی اٹ واز اینڈ آف اٹ, اٹ واز اینڈ آف اٹ. لیکن میں امریکی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں ان تمام امریکنز کو جو باہر نکلے ہیں. وہ کرسچن بھی ہیں, وہ سکھ بھی ہیں, وہ ہندو, امریکہ میں سب رہتے ہیں, وہ ہندو بھی ہیں, وہ مسلمان بھی ہیں, وہ جوز بھی ہیں, وہ باہر نکلے ہیں حق کے لیے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کبھی دیکھیے تو صحیح کہ وہاں کیا, ہمارے تو لوگ دکھاتے نہیں, اور ہمارے یہاں ویسٹ کو لے کے ایک عجیب سی ہونک قسم کی بکواس ہمارے ذہن میں جگہ دیتی ہے. آپ ان کو دیکھیے تو صحیح, وہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. ایسے ہی وہ امریکی لوگ, میرے وہ امریکی دوست, چاہے وہ افریقن امریکنز ہوں, چاہے وہ جوز ہوں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ ہندوز ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ آپ کے ساتھ کھڑے, وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے سب سے اچھی لگ رہی ہے اس وقت, وہ یہ لگ رہی ہے کہ دیکھیے ابھی تو یہ شروع ہوا ہے, ابھی آپ ایک منظر تبدیل دیکھیں گے, دنیا میں ایک پاور شفٹ دیکھیں گے. بہت سے بات کی, میں انتہائی ذمہ داری سے اور انتہائی ناگواری سے, انتہائی ذمہ داری سے اور انتہائی ناگواری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی کسی کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو اس کا درد ہے. یہ کھیل صرف طاقت کا ہے, تسلط کا ہے, نیو ورلڈ آرڈر کا ہے. اس ورلڈ آرڈر میں ابھی ہم نے چند نام سنے ہیں, اس نیو ورلڈ آرڈر میں ایسے ممالک شامل ہوں گے جن کے ابھی آپ کو نام بھی نہیں پتا. ایسی سوسائٹیز کی ایمرجنس ہوگی جن کے بارے میں ابھی ہم نہیں جانتے. اب تسلط عسکری نہیں ہوگا, اناج کا تسلط ہوگا, پیسے کا تسلط ہوگا. اب ملک فتح نہیں کیے جائیں گے, لوگ فتح کیے جائیں گے. بریک لیجیے.
شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سر کیا کہیں گے؟ کہنے کے لیے رہ کیا گیا ہے سہر بھائی؟ جو کہنا چاہتے ہیں. میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یہ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے اور نہ یہ تفرقوں کا وقت ہے کہ جس میں ہم نے آلریڈی اتنا اپنا وقت برباد کر دیا ہے ملت اسلامیہ نے کہ یہ اپنی منزل سے بہت دور ہو گئی ہے. اور یہ عقائد کے اختلافات، مسالک کے اختلافات حقیقت ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام مالک بھی ہے، اور پھر سلاسل اولیاء میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی ہیں، سلاسل ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سارے مسالک میں اپنے علامت اظہاریوں کے ساتھ زندہ ہیں نا؟ بالکل ہیں. تو پھر بحیثیت مومن کے، بحیثیت مسلمان کے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی علامت کو لے کر رسول اکرم، اہل بیت اطہار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اعلان کر کے اللہ سے وعدہ کیوں نہیں کرتے کہ اے رب کریم جو خطائیں غلطیاں ہو گئی اس ماہ مقدس میں ہمیں معاف کر دے، ہم اتحاد کے ساتھ زندہ رہ کر تیرے قرآن کو سینوں سے لگا کر جئیں گے. بے شک، بے شک، بے کیوں شک. نہیں کرتے ہم یہ؟ ماشاءاللہ. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری وہ انا، ہمارا جو اندر کا جو اظہاریہ ہے وہ ہمیں زندہ نہ رہنے دے رہا ہے اور نہ پنپنے دے رہا ہے. جو آپ نے جو ابتدائی کلام آپ کا ہے نا وہ بہت غور طلب ہے. آپ کی صرف باتیں نہیں کہ یہ باتیں آپ کہہ گئے یا کوئی کتابی باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور بات کہہ کر آپ گزر گئے، نہیں. ہر ایک جملے کو رک کر سمجھیے. ابھی آپ نے آخری جملے جو آپ نے پولیٹیکل اکانومی کی بات کی اور شفٹ آف پاور کی بات کی، قبلہ آغا صاحب سے میری بات آف کیمرہ ہو رہی تھی، آپ یقین جانیں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ ماحولیاتی تبدیلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یونیپولر سسٹم بائی پولر میں تبدیل ہوا ہے دو قطبی نظام میں، اور دو قطبی نظام میں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کا رویہ کیا ہے. اور کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کیا اگر چلنا ہے اس طرح تو چلتی رہیے. تاریخ میں کہیں علامتی اظہاریہ بھی نہیں ملے گا مسلمانوں کا. اللہ وہ دن نہ لائے ہماری زندگیوں میں. اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوٹیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی محبت اور ان کی غلامی کی طرف لوٹیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت کریں اور اپنی زندگیوں کو اہل بیت اطہار کے قدموں میں نثار کر دیں. سبحان کیا اللہ. کہنا. تب جا کر زندہ رہیں گے، ورنہ ہم سبحان تقسیم ہو گئے تو بربادی کے علاوہ کچھ نہیں. ساحر بھائی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو یہود ہیں کلی ان کی اگر آبادی دیکھیں تو 1.5 کروڑ ہے، کچھ بھی اور مسلمان 2 ارب ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ 1.5 کروڑ جو ہیں ہم 2 ارب پر حاوی ہیں. ان کی پروڈکٹس ان کی اپنی ہیں، ان کے ٹیکنالوجیز ان کی اپنی ہیں، ہم ان کا سہارا لیتے ہیں. یہ موبائل میں جتنے واٹس ایپ اور یہ فلاں چیزیں جتنی چلا رہے ہیں انہی کے پروڈکٹس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. کیوں ہم اپنا کچھ نہیں بنا سکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے. میں آپ کو نہیں مانتا، آپ ان کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے. ہم سب مسلمان بٹ چکے ہیں، جس پر رسول اللہ نے زور دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھو. ہم نے کوئی ان کی رسی پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں، سب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ شاید وہی ہماری ہیلپ کریں گے، وہی ہماری مدد کریں گے. تو یہ المیہ ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی جنگ ہوئی ایران کی اور امریکہ کی، آب نمائے ہرمز بند ہوا تو ہوا پھیل گئی کہ بھائی تیل کم ہونے والا ہے. ان دنوں میں یا ریکارڈنگز کے لیے آ رہا تھا ایک پروگرام میں، تو میں نے دیکھا ابھی تو پہلا دن تھا، روڈوں پر وہ رش، پیٹرول پمپ بند ہو گئے. لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بس میں ابھی پیٹرول ڈلوا لوں اس کے بعد پھر نہیں ملنے والا. اور کیا روڈوں پر رش ملی ہمیں کہ ہمیں وہاں سے گزرتے 1 گھنٹہ لگا ایک پمپ جہاں پر کہیں مل رہا تھا پیٹرول، ورنہ پیٹرول پمپ بند ہو گئے تھے. تو یہ اصل میں ہمیں توکل خدا پہ نہیں ہے، ہمیں توکل اس تیل پر ہے، ہمیں توکل اس گاڑی پر ہے، ہمیں توکل اس چیز پر ہے. ہمیں کل نہیں دیکھی ہم نے، مگر ہمیں خدا پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو خدا اس وقت موجود ہے، جو اس پر بھروسہ نہیں ہے. ایران اگر ڈومیننٹ ہوا ہے اور تمام کفر کے مقابلے میں تنہا کھڑا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا توکل خدا پہ تھا، ان کا سپر پاور خدا تھا. آپ رہبر معظم کی اگر انگوٹھی پہ وہ جو نقش لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا تھا صاف صاف کہ میرے لیے صرف خدا ہی کافی ہے.
اور ہم نے چونکہ خدا کو چھوڑ دیا ہے بس اسی وجہ سے ہم یہ مشکلات کا ایک شکار اور ہو رہے بات بھی ہے نا، ابھی جو آپ نے بات کہی، ایک اور بات بھی ہے، اس کے سوشو اکنامک پہلو بہت سارے ہیں. 1.5 کروڑ لوگوں کو مینج کرنا آسان ہے، 20 ارب لوگوں کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے. بڑی اچھی بات. اور یہ ایک ٹروتھ ہے، اکنامک ٹروتھ ہے یہ. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ڈسپیرٹیز بے تحاشا ہیں اور اس کا ریزن ہے، ہم نے انگریز چلے تو گئے لیکن جاتے جاتے وہ جو انجیکٹ کر کے گئے تھے. اب یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ ہسٹری کے استاد ہیں تو وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور آپ سب بھی جانیں گے. انگریزوں کے اپنے ہاں اس قسم کی کوئی بکواس نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح. اگر آپ انگریز پہ جائیں تو چرچل نے تو کہا تھا کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ اس نے کہا جی ملتا ہے. کہ پھر ٹھیک ہے. تو اپنے ہاں ان کے ہاں کوئی بکواس نہیں ہے. انہوں نے یہ بیج آپ کے ہاں بوئے ہیں. ایسے ہی یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ انگریزوں نے آپ کو دیا ہے. انہوں نے کہا جی بڑا آسان ہے ڈیوائڈ کرنا. ان سے پوچھیں یہ کون ہے، یہ ایک مسلک سے ہیں. ان سے پوچھے جی یہ کون ہے، یہ دوسرے مسلک سے ہیں. ان سے پوچھے جی یہ کون ہے، تیسرے مسلک، چوتھے، پانچویں سے. ان کی جو کامنالٹی ہے، جو 95% مشترکہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں خاموش رہو. لیکن جو 5% اختلاف ہے اسے بڑا کر دو. بس یہی اصل ہے. بالکل. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سے ہم سکڑتے چلے گئے. یاد رکھیے گا، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو قلب سکڑ جاتا ہے. واہ. جب یہ بڑا ہوتا ہے تو قلب سکڑ جاتا ہے، لیکن جب قلب بڑا ہو جائے تو یہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. کیا کہ بریک لیجیے. Alright جی، once again welcome back. جی کیا کہیں گی آپ؟ جی ابھی جب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے بدر یاد آئی کہ یہودی کم تعداد میں ہیں اور مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو آپ دیکھیے بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی. اور ایک ایک مسلمان 200 ایک مومن 200 مشرک پر بھاری ہے. تو اگر یہ والی بات اور وہ والے مومن، اب جو حالات ہیں نا، اب وہ والے مومن یہاں چاہیے. اسی طرح ابھی مجھے کربلا بھی یاد آئی کہ 72 جہاں پہ یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا اور اختلافات دور کرنے کا جو ایک نظریہ بیان ہو رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. 72 شہداء میں صرف مسلم نہیں تھے قبلہ، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں، کہ وہاں پر آپ دیکھیں وہب قلبی ہیں، حضرت جان ہیں، تو وہ مسلم نہیں تھے لیکن حق کے لیے جب وہ آئے ہیں تو وہ 72 لاکھ پر بھاری تھے. تو اسی طرح آج ہمیں بھی وہ مومن چاہیے کہ جو علامہ اقبال کی فلسفے میں اور خودی میں ہمیں نظر آتے ہیں، کہ وہ مومن آج ضرورت ہے ان مومنوں کی، کہ کم یہودی ہیں، زیادہ مسلمان ہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا. اور وہاں پر مسلمان کم تھے، مشرک اور کافر زیادہ تھے، پھر بھی دیکھیے اسلام کا پرچار کس طرح سے ہوا. تو آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو موضوع ابھی آپ سب نے چھیڑا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات اور جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو کہ میں ابھی پچھلے بریک سے پہلے میں ادھوری رہ گئی تھی، حاکم پر، کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں تو آپ اپنے منصب کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ جب رعایا میں کسی جانور پر بھی ظلم ہو جاتا ہے تو اس کا جواب دہ حاکم ہے. تو یہاں تو انسانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. اور سمجھ نہیں آتا کہ کون سی ایسی زبان یا کون سی ایسی لینگویج ہے کہ جس میں ہم بولیں اور وہاں تک ہماری آواز پہنچ جائے. اب وہ زبان نہ جانے کون سی ہے، کیونکہ ہر زبان بولنے والا تو پروٹیسٹ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، لیکن حاکموں تک آواز نہیں جا رہی. مگر شاید علم کی کمی ہے. اگر علمی حوالے سے ہم اوپر جائیں تو بہت سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. رہبر معظم نے اقبال لاہوری کے لیے کہا اقبال سیالکوٹی یہ میرے مرشد ہیں. اتنا ان کو پڑھا تھا، اتنا پڑھا تھا، کہا کہ یہ میرے مرشد ہیں. کتنا ہمارے لیے فخر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت علامہ اقبال کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. اور ہم نے کتنا علامہ اقبال کو پڑھا ہے؟ ہم نے نہیں پڑھا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. علم کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ہم یہ چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. اصل میں معاملہ ایک، آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اس میں، چونکہ اقبال لاہوری کی آپ نے بات کی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اقبال لاہوری ظاہر کہ ترکی میں اور ایران کے اندر، جب میں بھی ایران گیا تھا تو
اس وقت اقبال لاہوری کا تذکرہ ہوا پاکستان کے حوالے سے. اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض یافتہ ہیں مولانا روم سے. مولوی ہرگز نشد مولائے روم. اچھا، جو غلامی انہوں نے کی ہے شمس تبریز کی، یہ وہ دور ہے جس میں تاتاریوں کے اثرات ہیں، تو وہ بھی ظلم و جبر اور استبداد کا دور تھا. تو مولانا روم نے جو کچھ اپنی مثنوی میں اتحاد کی اور محبت کی بات کی اور وارفتگی کی بات کی، اس سے اقبال نے کنسیو کر کے اس بر صغیر میں جس کے نتیجے میں یہ پاکستان ملا خوش نصیبی سے، تو وہ انقلاب روحانیت کو اقبال نے ٹرانسفارم کیا ملت اسلامیہ میں. تو آج بار دیگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس انقلاب کی روح کو محسوس کریں، یہ نہ سوچ کر کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ سوچ کر کہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوں اور جو میرے ساتھ ہے وہ میرا اپنا ہے. جی میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں. شمس تبریز کی غلامی کرتے ہیں مولانا روم، اتنے بڑے ان کے اشعار سے آج بھی ایران میں فعال نکالی جاتی ہے، اتنے ان کے اشعار تھے. اور شمس تبریز سے جب ملے تو ایک بہت بہترین قصہ مجھے یاد آ گیا. آغا نے بات چھیڑ دی اس طرح تو میں نے کہا کہ اس کو بیان کر دوں. تو ایک مرتبہ کتابوں کے انبار کو دیکھا، حضرت شمس تبریز ان کے سامنے سے گزر ہوئے تو مولانا روم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے ان کو شاید جو ظاہری طور پر دیکھا، کہ پھٹے ہوئے کپڑے اور سادہ سے ایک بندہ، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ان علم اس کے تو نہ دارت، یہ وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو حضرت شمس تبریز کو جلال آیا، کہا کہ جسے ہم نہیں جانتے وہ ہے کیوں؟ کیا کرتے؟ کتابوں کو اٹھاتے ہیں، ساتھ میں تالاب تھا وہاں پھینک دیتے ہیں. پہلے تو یہ آپس میں لڑتے ہیں، جگڑتے ہیں، اور لڑ جگڑ کر جب مولانا روم نے دیکھا کہ فائدہ کوئی نہیں، میری کتابیں، میری محنت ضائع ہو گئی، تو کونے میں جا کر رونے لگے. آج بھی ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، جو نیچے لکھا ہوتا ہے مولوی تو اصل میں یہ مولانا روم ہے. تو مولانا، ہاں مولانا، وہ بہت بڑا لقب تھا. یا حضرت، یہ 3-4 جی جی. آج مزار پہ ابھی میں ایک ماہ پہلے وہاں گیا تھا میں. اچھا، ابھی ترکی سے حاضری دی میں نے، پھر کربلا شریف، نجف شریف میں گیا. انشاءاللہ ہمیں بھی جلد ان کے یہاں جانا ہے. تو مولانا روم اب جب جو لڑ جگر کر ہارے، کونے پہ جا کر رونے لگے، کہا کہ میری محنت ضائع کر دی. تو رونے والے پر شمس تبریز، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے غلام ہے، رونے والے پر علی کے غلام کو ترس آیا، کہا روتا کیوں ہے؟ میں تجھے چپ کرا دیتا ہوں. لے گئے دوبارہ تالاب پر، کتابوں کو نیچے سے نکالا پانی سے. اب جب کتابیں نکلی تو ان سے گرد اور مٹی نکلنے لگی. یہ دیکھ کر مولانا روم حیرت میں آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو مست ہو کر حضرت شمس تبریز کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. بے شک. اس کے بعد 12 سال تک مولانا روم نے شمس تبریز کی غلامی کی، اور غلامی کرنے کے بعد یہ فکر کہے، کہتا ہے مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہتا ہے میں اس وقت تک مولوی نہیں بنا، کہ عالم ہی نہیں بنا جب تک شمس تبریز کی غلامی نہیں کی. اسی کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی بات کی نا مولانا روم نے، تو مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. اور اس کے بعد جو لے کر چلیں سورہ تکویر تک اور سورہ ناس تک، تو ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک نشانی کے اندر انہوں نے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور اقبال نے بھی اسی پر ساری بات کی ہے. تو یہ جو ولایت کا تصور ہے تصوف میں، یہ مولا کائنات حضرت علی کی غلامی کا تصور ہے، اور جس سے باہر نکل جائے وہ سلسلے میں رہتا ہی نہیں. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے. اور غلامی علی سے نکل گئے آپ تو پھر آپ کے پاس رہ کیا گیا؟ اور جتنے بھی سلسلے ہیں مولا علی سے ملتے ہیں جا کر، نقش بندیوں کے قبلہ ایسے ہی ہے نا، جتنے بھی سلسلے ہیں مولا علی سے ملتے ہیں، نقش بندی ہو، سہروردی ہو. ایک سوال ہے. جی جی. ہم سب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایک جگہ سارے مسالک والے بیٹھتے کیوں نہیں؟ یہ تو بزرگ بتائیں گے. نہیں، آپ بھی بتائیں نا، سب بتائیں نا. میرا سوال ہے، یو نو انفارچونیٹ، علم کی کمی ہے. علم کی کمی نہیں ہے، انا کی زیادتی ہے. گائے کی علم کی کمی ہے. کون سے علم کی کمی ہے؟ ابھی یہاں انہوں نے بھی زبردست تقاریر کی، انہوں نے بھی کی. تاریخ کے ہم نے وہ پنے ہلائے ہیں کہ انسان کے 14 طبق روشن ہو جائیں ایسے. لیکن جب بات آتی ہے نا، اب بات دوستی کی نہیں، حوصلے کی ہے. لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو. تو یہ ساری جو میں اگری کرتا ہوں آپ سب سے، لیکن آپ لوگوں پہ ذمہ داری ہے. جب آپ جین زی سے بات کریں گے تو آپ کو پریکٹیکلٹی میں آنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بالکل ایسا. جب ہم کر ہی نہیں سکتے بات،
تو پھر وہ ہمیں پاکٹس کے اندر ہی سنیں گے. آپ کو میرے شو پہ سن لیا, کسی اور کو کسی اور شو پہ سن لیا. اچھا, اور حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم عقل کے ٹھیکے دار ہیں. نوجوان بچوں کو دیکھ کے ہم فوراً کہتے تمہیں کیا پتا. کیوں؟ اس نے کھانا نہیں کھایا, اس نے دنیا نہیں دیکھی, اس نے وہ دنیا نہیں دیکھی جسے آپ جانتے ہیں, لیکن جو دنیا وہ دیکھ رہا ہے اسے آپ نہیں جانتے. صحیح بات ہے, ایسے ہی. آپ کو اگر آج تبدیلی لانی ہے تو یاد رکھیے اپنی اناؤں کو مارنا پڑے گا. واہ. اس بکواس سے نکلنا پڑے گا کہ علم صرف آپ کے حصے میں آیا ہے. علم کتابوں سے نہیں بٹتا, نصابوں سے نہیں بٹتا. یاد رکھیے علم جب بٹے گا نا تو شعور پہ دستک ہوتی ہے, اور شعور کی دستک وہ ہے جو شمس تبریز نے دی ہے. واہ 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 واہ. لیکن اس کے لیے تیقن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ. اگر زوم ہے تو اس کی بندگی کا, پھر جو مزاج یار میں آئے, جنت بھی اس کی, دوزخ بھی اس کی. اگر میں جہنم کا ایندھن ہوں اور میرے رب کی یہ مرضی ہے تو مجھے عشق پھر بھی اپنے رب سے ہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہے تو جب صلے کے لیے کام کرو گے نا تو پھر فرض اور نیکی میں فرق بھول جاؤ گے. بریک لیجیے. بات چل رہی تھی کہ باہم ہمارے اختلافات اتنے زیادہ کیوں ہیں, یا یہ ختم کیوں نہیں ہوتا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ باہم بیٹھ کر بات کیوں نہیں کی جاتی. آپ نے اپنی ہی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں 95% مشترکات ہیں, 5% اختلافات ہیں, لیکن انہیں ہم اس قدر بڑھاوا دیتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پھر معاشرے کے اندر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی. تو ایک وقت تک مسلمان ریاستوں کے اندر یہ طریق رہا اہل علم کا کہ اگر علمی اختلاف کسی کا تھا تو اہل علم علماء کی مجالس میں علمی درسگاہوں کے اندر ان مسائل کو حل کرتے تھے. انہیں سر بازار نہیں لایا جاتا تھا, انہیں عوامی مجموعوں میں نہیں لایا جاتا تھا, عوام کو ایک اتحاد کا پیغام, ایک اتحاد کی فضا دی جاتی تھی, تو حالات کچھ بہتر تھے. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ ہم نے اپنے علمی مسائل کو حل کرنے کے بجائے جواباً تقریریں کرنا شروع کر دی, ایک دوسرے پر تنقیدیں شروع کر دیں. اس سے ہم نے فائدہ کچھ نہیں لیا, ہم نے اپنے اندر تفرقات اور تقسیمات کو بڑھا دیا. تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں, اختلافات کے ساتھ رہا جا سکتا ہے, تمام مسالک کے اندر یہ بات ہے. اور اگر اختلاف کسی کا ہے تو اس کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان ملکوں میں ریاستی سطح پر اگر ہو کہ اہل علم جن کے درمیان اختلافات ہیں انہیں بٹھا کر انہیں ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ بات کریں اور ان مسائل کو حل کریں. اگر حل نہیں ہوتے تو پھر عوام میں انہیں ڈسکس نہ کیا جائے, عوام کو اسلام کی وہ تعلیم یا وہ شکل پیش کی جائے جس سے ان میں اتحاد پیدا ہو اور بحیثیت امت معاشرے میں اپنی شناخت کو قائم کر سکیں جس طرح پہلے تھے. بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ اسٹیٹ لیول پر اگر ہم ان اختلافات کو کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ اس کی مثال, زندہ مثال ایران میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20,000 سے زائد سنی مساجد ہیں. میں خود ان میں گیا ہوں. ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی ایک علاقے میں سنی افراد زیادہ رہتے ہیں اور شیعہ افراد وہاں کم ہیں تو جو پیش امام ہے وہاں نماز جو ہے وہ ایسا نہیں کہ سنی کی مسجد الگ ہوگی شیعہ کی الگ ہوگی. اسٹیٹ کی مساجد ہیں, وہاں پر سنی عالم دین نماز پڑھائے گا اور شیعہ وہاں پر جا کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں اس کے پیچھے, پڑھتے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس وقت الحمدللہ سے لاکھوں کی تعداد میں سنی طلاب جو ہیں وہ موجود ہیں. سیستان بلوچستان ان کا بہت بڑا صوبہ ہے ایران میں. آپ دیکھیں وہاں اگر آپ جائیں تو آپ کو کوئی ڈھونڈنے سے کوئی جا کے شیعہ مسجد ملے گی, ورنہ ٹوٹل آبادی وہاں پر جو ہے اہل سنت برادران کی ہے. اور یہاں تک کہ میں ایک جگہ کسی ٹیکسی میں بیٹھا تو پاکستان میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں ایران سے آیا ہوں, تو وہ کہنے لگے یار بڑا ظلم ہے وہاں پر سنیوں پر. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہاں ایک مسجد بھی نہیں ہے سنیوں کی.
اتفاقی طور پر میں ایک سنی مسجد میں نماز پڑھ کے آیا تھا, تو اس کی باہر میں ایک تصویر لی تھی, اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا مسجد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. میں نے کہا یہ تو میں ایران میں کھڑا ہوں, یہ مسجد ہے اہل سنت کی. تو بہت اچھی بات کہ اگر ہم اسٹیٹ لیول پر کام کریں, چونکہ مساجد کے اندر ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرح گائیڈ کرتے تھے کہ شیعہ کافر ہیں, کرتے تھے کہ فلاں جگہ پر مسجد نہیں ہے, نیاز کے اندر یہ ڈالا جاتا ہے. مگر جب سے یہ سوشل میڈیا آئی ہے, سوشل نیٹ ورک آیا ہے, یہ تمام سوالوں کے جواب لوگوں کو خود ہی مل گئے ہیں, اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا تھا اور ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. اور اگر اسٹیٹ لیول پر کام کیا جائے تو نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے, سب کے سب مسلمان ہیں, ایک جسم و جان ہے. اگر پورے جسم و جان یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے ناخن میں بھی درد ہے تو میرے پاؤں کی انگلی بھی درد سے اس کو احساس ہوگا. مگر چونکہ ہم جسم و جان والا وہ کانسیپٹ ختم کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسجدیں کب سے شیعہ اور سنی ہونے لگی. ہاں, بہت اچھی بات. 8ویں کلاس میں The last sermon of Holy Prophet تھا, اور آپ نے کہہ دیا تھا میں تمہارے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ اور اس کی کتاب. So imagine کہاں کہا ہے آپ کو کہ آپ تفرقے میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے اب جنگ ملکوں کی نہیں ہے, اب جنگ حریت کی ہے, اب جنگ آپ کی آئیڈینٹی کی ہے. یا اب آپ مسلمان ہیں, بتانے رنگ و بو کو چھوڑ کر, بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. بریک. ونس اگین جی ویلکم بیک. ٹائم از وائنڈنگ ڈاؤن. میں تمام لوگوں سے اختصار سے ان کے تاثرات چاہوں گا. مفتی صاحب آپ پہلے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام تر مسائل کے باوجود اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ اب امت مسلمہ کو ایک وحدت کی ضرورت ہے اپنے شناخت کو باقی رکھنے کے لیے. اور کہیں نہ کہیں ہر مسلمان جو عوامی سطح پر ہے اس کا دل اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے, وہ ظلم کے خلاف ہے. لیکن 57 کے قریب اسلامی ممالک کے سربراہان کو ابھی تک وہ ان کی نیند نہیں کھل رہی. کیا کہنا یار, آپ نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ پھر نہ وہ بحث میں چلی جائے گی بات. وہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں نا, ایک ہوم ورک دے رہا ہوں ایسے ہی آپ کو بھی. ایک گروپ ہے جس کا نام ہے کارلائل گروپ. کیا گروپ کا نام ہے؟ کارلائل. اس کے ایڈوائزر جو ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے جید قسم کے پولیٹیشنز ہیں, ایکس سربراہان مملکت ہیں. اس کا کام یہ ہے اس گروپ کا کہ وہ گروپ پوری دنیا سے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو مختلف ملکوں میں انویسٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ تعداد ایڈوائزرز کی جو ہے وہ جوز کی ہے, اس کے بعد کرسچنز ہیں, مسلم ایڈوائزر ایک آدھی ہے, لیکن الحمدللہ جو انویسٹرز ہیں وہ ان 57 ممالک کے تمام لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی. اللہ, یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر ہماری 45% انویسٹمنٹ اس گروپ میں ان کی ہے. آگے آپ خود سمجھیے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر ہمارے ہاتھ جو ہے وہ خالی رہ جاتے ہیں. اللہ اس کے لیے کوئی سبب بنا دے کہ مسلم مملکتوں کو ایسے سربراہان میسر آئیں جو اسلام کے لیے کھڑے ہوں, ظلم کے خلاف مزاحمت کو اختیار کریں. سر ساحر بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حال ہی میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا, چاہے ہمارے حکمران جیسے بھی ہمیں ملیں, ہماری کتنی غلطیاں ہیں, مگر جس طرح ہم نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے, میرا ایمان ہے کہ اسرائیل ہو, امریکہ ہو, جتنی بھی یہود و نصارہ قوتیں ہیں, انشاءاللہ پاکستان انہی کا واحد حل ہے. پاکستان کے ذریعے انشاءاللہ وہ سب نیست و نابود ہوں گے. جتنی بھی مسلمان حکمران پوری دنیا میں ہیں, انشاءاللہ سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. اور جو ہم نے ایٹم بم بنائے, جو ہمارے سائنسدانوں کے کارنامے ہیں, انشاءاللہ وقت آنے پہ جب چلائیں گے تو ان کو زمین بوس کر دیں گے انشاءاللہ. میرا دل تو یہ کہتا ہے. دعا کیجئے, نہ چلائیں, دعا کیجئے. ایٹم بم مذاق نہیں ہوتا,
دعا ان کو ختم کرنے کے نہیں، لیے نہیں، چلائیں گے وہ نا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے انڈرسٹینڈ لیے، کیجیے گا اپنی شناخت کے لیے برقرار رکھنے کے لیے. وسیم بھائی، انڈرسٹینڈ کیجیے گا، خدا نہ کرے کہ ہم اس پہ آئیں، آدھی دنیا ختم ہو جائے گی، آدھی دنیا. نیوکلیئر از ناٹ اے جوک. دنیا میں ہائیڈروجن بام جو ہے اگر اسے ڈیٹنیٹ کر دیا جائے جو چائنا کے پاس ہے تو 20 منٹ میں سنو اللہ نہ کرے کہ ہم. جی سر کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سوری. طارق اسماعیل ساگر صاحب نے انڈیا پاکستان کے اوپر ایک بات لکھی تھی کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو 2 ایٹمی جنگوں میں کسی فاتح کو تلاش نہیں کیا جا سکتا. نہیں سوال بہت خوبصورت بات، کیا بات ہے، کیا بات. جی شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بہت ساری چیزوں کی عکاسی کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم خدائی والے جب بن جائیں گے تو بہت سارے مسئلوں کے حل خود بخود ہمیں نکل آئیں گے. ہمیں مسئلوں کی تلاش کرنے کے لیے کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی ہمیں 56-57 ملکوں کی فوج بنانی پڑے گی. اگر وہ فوج ہے بھی تو جس طرح آپ نے ابھی بات کیا وہ کیا ان باتوں کو پھر وہ کریں کہ ہم انہی کا سپورٹ کر رہے ہیں جن کی وہ یونین بنی ہوئی ہے، انہی کو سپورٹ کرنے کے. یہ بنی تھی کس کے لیے؟ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کو بچانے کے لیے. مگر آج کیا ہوا؟ 57 اسلامی ممالک کی فوج ہونے کے باوجود بھی ایران تنہا تنہا لڑ رہا ہے، اور شاید انہی ممالک سے بھی لڑ رہا ہے کہ جو اپنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہے. یہاں بھی میں تھوڑی سی، ایران تنہا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، انشاءاللہ تنہا نہیں ہے. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، بالکل بھی تنہا نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. یہ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، ایران تنہا نہیں، بس اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، بہت ساری قوتیں کھڑی ہیں، اور نہ وہ ایران ایک ایسا وائٹل ملک ہے، ایک ایسا جیوگرافیکل وائٹل جائنٹ ہے کہ اس کا کولیپس کسی بھی صورت میں عالمی دنیا کو قبول نہیں ہے. بالکل. اور کسی کا خواب تو ہو سکتا ہے، پورا نہیں. بالکل، یہ خواب سب کے چکنا چور ہوں گے. اور خود آپ دیکھیں کہ ایران، اگر ہم کہیں ظاہری اسباب کے حساب سے شاید کوئی کچھ لوگ ان کے ساتھ نہ ہو، مگر اللہ ان کے ساتھ ہے. وہ تو ہے. اور جس طرح سے خود امریکن جب پہلے 8 سال کی جنگ چلی ایران اور عراق کی، تو پورا غرب ان کے ساتھ مل کے ایران کو ختم کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا. 1 انچ زمین نہیں لے سکے عراقی. سر یہ جنگ شروع بھی انہوں نے کی تھی. جی شروع ہی انہوں نے کرائی. عراق ایران کانٹرا ہے، جنگ شروع بھی انہیں کی تھی، انہوں نے کرائی. اللہ تعالیٰ، میرے ایک نام ہے ڈونلڈ رمسفیلڈ کا، تیری خیر ہو بھائی، تو مل جا کہیں چھوڑیں. تو اب میں یہ بات پوری کروں تو یہ تبس میں انہوں نے کیا کیا کہ بہت یہ چونکہ دیکھا کہ وہاں سے زمینی طور پر نہیں جیت پا رہے، پورے فرانس، انگلینڈ، امریکہ اور ان سب نے مل کے چاہا کہ ہم ایک باہر سے میزائل جنگ کریں گے اور جو ہے آدھے گھنٹے میں ان کو ختم کر دیں گے. وہ آئے، ایران کا ایک شہر ہے تبس، وہ ریگستانی علاقہ ہے. وہ کیا ہوا کہ ایسا طوفان چلا کہ سب کے سب یہ جہاز آپس میں ٹکرائے اور ختم ہوئے. اور جب جا کر پریس کانفرنس کی، ایک بندہ ان میں سے بچا. جس طرح ابابیلوں کے لشکر میں، اچھا روزے کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے جلدی سے فوراً بتائیے. ایک بندہ بچا جب وہاں گیا تو وہاں کے جو امریکن منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ ساری قوت ہمارے ساتھ تھی مگر اللہ خمینی کے ساتھ تھا. کیا بات ہے میم؟ جی جناب، میں یہ کہوں گی کہ لیلۃ الجائزہ ہے، تو آج جائزہ اپنا اپنا سب کو لینا چاہیے. اور آج کی رات ظاہر ہے کہ انعام کی رات ہے، پورا مہینہ جو کچھ آپ نے کیا آج کی رات آپ جائزہ لیجیے. اور اس جائزے میں یہ ضرور جو ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہوئے سب کو چاہیے کہ جائزہ لے کر اور پھر سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہوں اور متحد ہو جائیں. اٹ از اس رمضان، اس آخری رات جو ہے اپنا جائزہ لیتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر آ کر اتحاد کے ساتھ جو ہے باطل کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جلدی سے میں ساحر بھائی بس صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ سارے احباب جو گفتگو کر رہے ہیں لب لباب اس کا یہی ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو درست کریں اور اپنی انا کے خول سے باہر آئیں. اور ہمارے حکمراں بھی ظاہر ہے ہم میں سے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم صرف ان سے یہ کہیں کہ آپ اپنے اوپر بھی اور اس ملت اسلامیہ پر بھی رحم فرمائیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ اس کے رسول کے سامنے جائے تو آپ یہی عمل لے کر جائیں کہ الہی میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس ملت اسلامیہ کے لیے بہتری کی کوشش کی، یہی میرا عمل ہے. دعا کے لیے ہاتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ملت اسلامیہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. جو بھی ظاہری باطنی ہم سب کی پریشانیاں، خامیاں، خرابیاں، برائیاں ہیں، یا اللہ ہم سے دور فرما دے اور ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم انتشار و افتراق سے نکل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ملت اسلامیہ کو آگے بڑھا کر یا اللہ تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. اور پروردگار ہم خامیوں والے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، گناہ کبیرہ و صغیرہ اس ماہ مقدس کے وسیلے سے سب کے معاف فرما دے اور سب کے گھروں میں برکت عطا فرما اور اولادیں جتنی بھی ہیں یا اللہ ان کو کتاب و سنت کا رکھوالا بنا دے. اور خاص طور پہ ہمارے ساحر بھائی اور یہ احباب جس طریقے سے اس دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ پیغام مصطفیٰ اور پیغام خداوندی اور پیغام اہل بیت اور پیغام صحابہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کا، پاکستان کا پیغام یا اللہ تعالیٰ ان کے سب کے سروں کی، گھروں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں آپ سے ٹرانسمیشن کی اجازت چاہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آن بہاف آف اور ٹیلی ویژن، آن بہاف آف مائی انٹائر ٹیم، مائی پروڈکشن ٹیم، کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جینوئنلی وی آر ویری اپریشیٹو ود دا فیکٹ کہ آپ نے اپنی مصروفیتوں میں ٹائم نکالا، گائے بگائے آپ نے ہمیں اپنے فیڈ بیکس جو ہیں وہ دیے ہیں. زندگی رہی تو آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی. اگلے سال آپ سے تو ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو میری، اور اگر نہیں رہی تو کوئی اور ہوگا. یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. جاتے جاتے روح اقبال سے معذرت کے ساتھ آپ نے ایک شعر کہا، میں اپنے کچھ دوستوں کی نظر کرتا ہوں، خودی کو غور سے سنیے گا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے، تقدیر سے نہیں تدبیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے یہ مندے تجھ سے یہ پوچھیں بتا تیری غذا کیا ہے. ہماری غذاؤں میں جب تک دوسروں کا حق آتا رہے گا تب تک حق ادا نہیں ہوگا. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہماری طرف سے اس رمضان ٹرانسمیشن کا یہ آخری شو، آخری پروگرام. آئیے چلیں اذان مغرب کی جانب.